السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جو پچھلے چند دنوں سے میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اپنے بیانات کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو کھٹک رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب فائنلی پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے فواد چودھری سے ملاقات کی ہے، جس میں جو ہے وہ بڑے نام شامل ہیں۔ اسد کیسر کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسد کیسر نے جو ہے وہ فواد چودھری سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ دیگر قیادت نے بھی فواد چودھری سے ملاقات کی ہے اور انہیں چپ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ دیگر قیادت میں اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اسد کیسر نے فواد چودھری سے ملاقات کی اور انہیں جو ہے وہ صبر کرنے کا مشورہ دیا، انہیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا، اور انہیں کہا کہ فی الوقت پارٹی پر تنقید نہ کی جائے اور تنقید کرنے والوں کو خاموش کرایا جائے، کیونکہ پارٹی کی شاید وہ صورتحال اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور فواد چودھری پچھلے چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر خوب تنقید کر رہے ہیں۔ جس بھی پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں، جس بھی شو پر بیٹھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہی وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر اوقات بتاتے نظر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہی جو پارٹی جس زوال کا شکار ہے، اس کی کہیں نہ کہیں موجودہ قیادت ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بھی شاید ابھی تک رہا نہیں ہو سکے۔ اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے۔ فواد چودھری نے جو ہے وہ تنقید کی زد میں بہت سارے لوگ آئے، جس طرح رؤف حسن پارٹی چیئرمین، ان پر بھی انہوں نے تنقید کی تھی۔ ان کا بھی کہا تھا کہ وہ جو واحد PTI لیڈر ہیں جو پیسے لے کر اپنی جو ان کی سیٹ ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنے سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس پر جو ہے وہ رؤف حسن نے بھی جوابی وار کیا، انہوں نے بھی انہیں خاموش کرانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ پارٹی میں ہے ہی نہیں، تو وہ پارٹی کی وہ کس حیثیت سے پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں، یا بات کرنے کا انہیں حق کس نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے بھی جو ہے وہ فواد چودھری کی تنقید کے بعد جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگے تھے، انہوں نے انہیں ہتھنی سے جو ہے وہ مطابقت دی اور کہا جس طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہتھنی بھاگ رہی ہے، اور فواد چودھری جو ہیں وہ جس طرح بھاگے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ سر شرم سے جھکا دیا تھا، تو وہ کس حیثیت سے ٹی وی پر بیٹھ کر تنقید کریں، انہیں تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ابھی PTI کے ساتھ کھڑی ہے، PTI چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، تو فواد چودھری تو چلے گئے ہیں، وہ چھوڑ کر جب پارٹی چلے گئے تو وہ کس حیثیت سے جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور ان کی جس طرح انہوں نے پارٹی کو چھوڑا تھا اور جس طرح وہ پارٹی چھوڑ کر بھاگے تھے، اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا اور ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ جس کے بعد اب فواد چودھری نے جو ہے وہ بھی پیچھے نہ ہٹے اور انہوں نے بھی جوابی وار کیا، اور جوابی وار اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ تو ڈرائیور کے لیول کے لوگ ہیں، وہ سیاست میں پتہ نہیں کیوں آگے اور کس طرح انہیں کس نے اجازت دے دی کہ وہ سیاست میں آئیں۔ انہوں نے شیر افضل مروت پر تنقید کی اور کہا کہ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا لیول ایک ڈرائیور جتنا ہے اور وہ اسی لیول کی بات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور PTI جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کرے گی، ان سے بات چیت نہیں کرے گی، ان کے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ادارے اور حکومت اور یہ ملک کس طرح چلے گا جب ملک کے سب سے بڑی پارٹی لیڈر عمران خان کو انہوں نے جیل میں بٹھا رکھا ہے۔ فواد چودھری نے اس چیز کا ذکر کیا کہ PTI جو ہے وہ اس کو فی الفور ضرورت ہے کہ وہ مذاکرات کرے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے تاکہ ان کے معاملات حل کیے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک مشکل ہے اس سے وہ نکل پائیں گے۔ جناب یہ چیزیں ہیں کہ بلیم گیم جاری ہے، اور اس بلیم گیم میں فائنلی جو ہے وہ فواد چودھری کو خاموش کروانے کے لیے اسد کیسر اور KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں انہوں نے انہیں فی الوقت خاموش رہنے کا مشورہ دیا، اور تنقید جس قسم کی وہ تنقید کر رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے اس بات کا کہا کہ وہ تنقید نہ کریں، ابھی خاموش رہیں، کیونکہ ابھی یہ پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں خطرہ جو ہے وہ ظاہر خطرے کی ایک علامت ہے، اور اس سے نقصان بھی پہنچ رہا ہے، چاہے پھر وہ سابقہ جو لیڈرشپ ہو یا ابھی کی موجودہ لیڈرشپ ہو، اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ
اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ سابق لیڈرشپ جو چلی گئی تھی چھوڑ کے، اس کو لانے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی عمران خان نے کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ اندیا دیا ہے. جب بھی دیں گے تو اس حوالے سے آپ کو ضرور بتایا جائے گا. یہ سب چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے متعلق خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اختلافات جو زور پکڑ رہے تھے اب وہ فائنلی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے پارٹی کے اندر پارٹی کے جو سابقہ لیڈرشپ ہے اور پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے ان میں اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ایک دوسرے پر بلیم گیم کر رہے ہیں. اس حوالے سے عمران خان سے بھی صحافیوں نے جو ملاقات کی تھی اڈیالہ جیل میں، اس میں صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، جس پر عمران خان نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ کہیں نہ کہیں پارٹی 2 گروپس میں تقسیم ہوئی بھی ہے. وہ جمعرات کو پارٹی سے ملاقات کریں گے اور پھر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آج جمعرات ہے اور عمران خان کی ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.